السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فوائد اور اس کے نقصانات کے بارے میں ایک خوبصورت ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس کے بارے میں ضرور آپ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ مصنوعی ذہانت نے ہمارے معاشرتی زندگی پر انتہائی دوررس اثرات مرتب کیے ہیں اور اس پر بات کرنی چاہیے۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہم انسانوں پر اقتصادی اور معاشرتی اثرات مرتب کر دیے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے دین اسلام نے اس کے بارے میں ہماری کیسی رہنمائی فرمائی ہے؟ تو اس اہم موضوع کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے اس مفید اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اس ولاگ میں موجود ہوں۔ جب آپ میرا یہ ولاگ سنیں گے تو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ اس سے بچنے کی کوشش بھی شروع کریں گے۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے معاشرے میں کتنا سریت کر چکا ہے اور اس نے ہماری زندگی کو کیسے بدل دیا ہے، اس پر آج میں بات کروں گا۔ اگر آپ سوچیں گے تو اقتصادی لحاظ سے دنیا میں اس کی بہت زیادہ تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی، اور اسلام نے 1400 سال پہلے دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتائی ہے، جو راستہ ہمیں سمجھایا ہے، اگر ہم اس پر زندگی گزاریں گے تو ہم ان کے تمام نقصانات سے اس جدید دور میں بھی بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے پیغمبر، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، یہ انتہائی تیزی کے ساتھ بڑے ڈیٹا سیٹوں کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کے انتہائی پیچیدہ مسائل پر ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اس کو ہم بہت جلد اس سے ہم استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ خودکاریت ہے، وہ آٹومیشن ہے، خودکار طریقے سے یہ نظام چلتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انتہائی تیز ہے۔ اس سے اگر آپ دیکھیں گے تو آج کل ترقی یافتہ جدید دور ہے، تو اس سے پورے کارخانے اور دفاتر اس سے چل رہے ہیں، بلکہ اس سے چلائے جا رہے ہیں، اور دیگر شعبوں میں بھی خودکاریت بڑھ رہی ہے، جس سے پیداوار میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور وقت کی بچت بھی ہو رہی ہے۔ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں، جس سے وقت کا ضیاع بھی ختم ہو گیا ہے اور وہ پروڈکٹس بھی جلدی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہیلتھ کیئر میں بھی بڑی بہتری آئی ہے، اور اب بیماریوں کی جو تشخیص ہے، جس کے لیے پہلے پرانے زمانے میں اور طریقے ہوتے تھے، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے مریضوں کی مانیٹرنگ بھی بہتر انداز میں ہو رہی ہے، اور اس سے اس کے علاج کے طریقہ کار میں بھی کافی تیزی آ گئی ہے۔ اب وہ کٹ کرنا اور آپریشنز کرنا، کینچیوں سے کاٹنا، اب ان طریقوں سے میڈیکل سائنس وہ نکل رہی ہے، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بغیر کٹ لگائے مختلف آپریشنز بھی کر رہے ہیں، اور مریضوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی اس میں میڈیکل سائنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کافی تیزی آ گئی ہے۔ اگر آپ نے خیال کیا ہو تو تعلیم پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تعلیم کو ذاتی نوعیت کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنایا جا رہا ہے، جہاں طلباء کو ان کی ضروریات کے مطابق سیکھنے کے مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ان کو گوگل ہو گیا، چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مختلف ایپس ہو گئی، دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے، اور
طلباء کو، طالب علموں کو جلد رسائی کے طریقے سکھائے گئے ہیں اور بہت جلد وہ اپنی تحقیق اس سے مکمل کرتے ہیں۔ تو روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کے کافی زیادہ وہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ آپ کئی معاونین رکھتے تھے اور اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈرائیورز کی ضرورت نہیں رہی، اب خودکار گاڑیاں چلیں گی۔ زندگی میں بھی اس کے کافی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اب خودکار گاڑیاں ہو گئی ہے، اب گاڑیاں خود چلیں گی، آپ کو ڈرائیور رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سمارٹ ہومز جیسی چیزیں زندگی کو آسان اور مؤثر بنا رہی ہے تاکہ آپ کی زندگی کی تکالیف کو کم کیا جا سکے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی زندگی کو انتہائی آسان بنائے۔ اب دنیا کی سائنس اس پر کافی محنت کر رہی ہے، مگر اس کا جو نقصان ہمارے معاشرے پر اور ہماری زندگیوں پہ براہ راست پڑ رہا ہے وہ بے روزگاری میں اضافہ ہے، کیونکہ خودکاریت کی وجہ سے کئی ملازمتیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب خصوصاً وہ کام جو روایتی طور پر انسان کرتے تھے اب مشین اس کی جگہ لیں گے، اور پہلے ہم آرے استعمال کرتے تھے لکڑیوں کو کاٹنے کے لیے، اب مشینیں آ گئی ہیں۔ جن چیزوں پر 2 دن لگتے تھے وہ اب آدھے گھنٹے میں وہ کام ہوتا ہے۔ تو پرائیویسی کے جو مسائل ہیں اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال، وہ ذاتی معلومات کا غلط استعمال اس سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ فیشل ریکگنیشن اور ڈیٹا کی نگرانی ہو گئی ہے۔ اب اس میں بھی کافی تیزی آ گئی ہے، جو آپ کی ذاتی زندگی ہے اس کو بھی متاثر کر سکتی ہے، اور اخلاقی طور پر بھی اس کے خدشات پائے گئے ہیں، کیونکہ اے آئی غیر منصفانہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے، خصوصاً جب وہ متعصبانہ ڈیٹا پر مبنی کوئی چیز ہو اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ کافی حیران کن ہو سکتا ہے اور کافی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے خطرات بھی اس کی وجہ سے انتہائی بڑھ گئے ہیں۔ اب اے آئی کے ذریعے سائبر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ سائبر حملوں کا ابھی ایک جنگ کے ساتھ بھی کافی تعلق وہ بڑا ہے اور لوگ کافی پریشان ہو گئے ہیں۔ دوسرے سیکیورٹی مسائل بھی اس سے کافی بڑھ رہے ہیں، جیسے خودکار ہتھیاروں کا استعمال ہو گیا ہے۔ جو جدید ممالک ہے، ترقی یافتہ ممالک ہے، ان میں ایسے ہتھیاروں کا استعمال کافی بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خطرہ ہوگا، انسانی جانوں کا انتہائی خطرہ ہے۔ اب اے آئی کی بعض صورتوں میں تو اس کے غلط استعمال سے انسانوں کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب اے آئی خاص طور پر جب آپ سیکھنے اور ترقی کرنے کے قابل ہوں اس وقت یہ انتہائی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے معاشرتی اثرات بھی انتہائی گہرے ہیں۔ اب مواصلات میں تبدیلی کا جو نظام ہے اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر چیٹ بوٹس ہو گئے، اور جو ترجمے کے سافٹ ویئرز وغیرہ ہیں اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ بہتر ذرائع حاصل کرنے کے لیے اس پر کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان آسان اور مؤثر جو تعلق ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بھی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کافی مدد لی جا رہی ہے، اور اس کا ایک نقصان وہ معاشرتی عدم مساوات کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ موضوع بھی ہے مگر انتہائی سخت موضوع بھی ہے، اس پر بات کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں دسترس رکھنے والے افراد اس پر زیادہ اچھا بول سکتے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاشی سماجی طور پر زیادہ طاقتور ہونے سے لوگوں کی زندگیاں انتہائی پیچیدہ بھی ہو رہی ہے، اور اب انسان ایک دوسرے سے چھپ بھی نہیں سکتے۔ جو پرائیویسی مسائل ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو گئے ہیں، اور آج کل موبائل کا دور ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، اس میں لوکیشن ہوتی ہے، تو آپ کہیں بھی اس سے چھپ نہیں سکتے۔ اسی طرح تعلیم کے فروغ میں بھی اس کا اہم کردار ہو گیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ
اب سیکھنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مختلف چیزیں بھی آپ کو غلط انداز میں پیش کر سکتا ہے، جیسے آپ احتیاط کریں کہ آپ کسی تفرقے میں نہ پڑے، آپ کو غلط معلومات نہ دی جائیں، اسی لیے آپ کسی عالم سے، مفتی سے ضرور اس بات کی تصدیق کیا کریں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو فراہم کریں۔ اور مختلف صنعتوں میں خودکاریت کا نظام ہو گیا، پیداواریت میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اقتصادی ترقی کے لیے یہ مفید بھی ہے، مگر اس میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی وہ حفاظت کریں اور ہمارے عقائد اس سے کہیں خراب نہ ہو جائے، اس کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے۔ اور صنعتوں میں ملازمتیں بھی اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر دی جائیں گی۔ آپ کو اگر ٹیکنالوجی کے شعبے میں کوئی تجربہ ہے، آپ نے یہ کام سیکھا ہے یا آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ ان صنعتوں میں، مارکیٹس میں، بینکوں میں، کارخانوں میں آپ کو اچھی جابز مل سکتی ہیں۔ اب مارکیٹ میں جو نوکریوں کے رجحانات ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ مستقبل اس کا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ سازی میں مدد کرتا ہے، اس سے کاروبار بھی مؤثر طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں تمام نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھیں، ایک اپنے عقائد کا احترام کرتے ہوئے، ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی نظریات کے مطابق آپ ٹیکنالوجی میں آئیں، آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور اس میں آپ ترقی کریں۔ اسلام ٹیکنالوجی اور علم کو عام طور پر مثبت دیکھتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہو۔ آپ اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے مفید بھی ہوگا، آپ اس سے پیسے بھی کمائیں گے، اپنے گھر کا حلال رزق آپ کمائیں گے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے اخلاقی اقدار کے درمیان رہتے ہوئے وہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات بھی کریں، اس کو سیکھیں بھی، تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اخلاقی ذمہ داریاں آپ ضرور پوری کریں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ باغی ہو جائیں، معاشرے سے ہم باہر نہ نکلے، اپنے اقدار کو ہم نہ بھولیں۔ اگر انسانوں کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں یا معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہم بنتے ہیں یا غیر منصفانہ فیصلے ہم کرتے ہیں، تو یہ اسلامی اصولوں کے انتہائی خلاف ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے حد میں رہ کر یہ سب کچھ سیکھنا بھی ہے، دنیا کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، معاشرے میں مثبت کردار کے لیے ہمیں یہ سب کچھ سیکھنا بھی ہے، اور اس کے لیے زبردست اپنی صلاحیتیں وہ بروئے کار لانی ہیں۔ اسلام میں انسان کی فوقیت پر زور دیا گیا ہے، آزادی ہمیں حاصل ہے، مگر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے مطابق اپنے حدود بھی مقرر کیے ہیں۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھیں، مگر انسانوں کے اوپر آپ رول ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ باغی ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے ہم باہر نکل جائیں۔ اسلام میں کسی بھی ٹیکنالوجی یا علم کا جو استعمال ہے وہ اس کی نیت اور اس کے مقصد پر منحصر ہوتا ہے۔ اے آئی انٹیلیجنس کے لیے بھی اگر آپ کی مثبت سوچ ہے اور آپ کی نیت صاف ہے، آپ فلاحی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے، تو یہ قابل قبول ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ اچھی طرح زندگی گزاریں، آپ کی نیت صاف ہو، تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو اس فیلڈ میں بھی کامیاب کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مفہوم کچھ اس طرح ہے، میں اس طرح سمجھا ہوں علماء سے، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو آپ بہترین انداز سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ کر اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہر انسان کو وہی ملے گا
جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کریں گے۔ یہ حدیث نیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو اس کی نیت کے مطابق قبول کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو آپ کی نیت دیکھ کر وہ قبول کریں گے۔ اگر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بطور پیشہ اور ذریعہ بھی اپنائیں گے اور آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، آپ اسلام کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں، خاندان کی اور اپنے معاشرے کی خدمت کریں، تو اللہ رب العزت آپ کو اس پر اجر بھی دیں گے اور آپ پیسے بھی کمائیں گے۔ جو آج کل کے زمانے کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بنیاد بن گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، مفہوم ہے قریب قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، ان کی احادیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ 1400 سال پہلے کہی ہوئی بات، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہے۔ پھر وضاحت فرمائی کہ جو شخص نیکی کرنے کی نیت کرے اور اسے انجام نہ دے تو اللہ رب العزت اس کے لیے مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگر مسلمان کسی نیکی کا صرف وہ ارادہ بھی کر لیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 6491 نمبر، اللہ رب العزت پھر بھی اس کو بھرپور اجر دیتے ہیں۔ اور اب مسلمان کے ساتھ یہ وعدہ بھی ہے نبی علیہ السلام کی امتیوں کے ساتھ، اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے اور پھر گناہ نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے پھر برائی نہیں لکھتے۔ نیک نیت کرنا بھی اللہ کے ہاں اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ اگرچہ عمل نہ بھی کیا ہو پھر بھی اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور میں مفہوم پڑھتا ہوں، میں نے علماء سے ایسے سنا ہے، میں اس کو ایسے سمجھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہاری جو ظاہری شکل ہے، اللہ رب العزت تمہاری ظاہری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتے۔ کتنی مرتبہ ہم نے تبلیغ والوں سے اس حدیث کو سنا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت تمہاری ظاہری شکل و صورت، مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی نیت کیا ہے، اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، تمہاری نیتوں کو دیکھیں گے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک انسان کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی نیت اور دل کی صفائی وہ زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ آپ اخلاص والے ہیں، اور اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ الغرض، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق انسانیت کی خدمت اور فلاح کے لیے استعمال اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیا جائے تو اس کے ساتھ ہم غلط فیصلوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم اپنا دینی نقصان کر لیں۔ ہمیں اسلام کے مطابق تمام چیزوں کو اپنانا ہے اور تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے احکامات، اس کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ ایک بات کہتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے، اور وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتا، اس کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے مگر اس کو توجہ نہیں دیتا، لیکن وہ بات اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔
تو ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی میں کوئی ایسا عمل کر لیں کہ ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس حدیث نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ انسان بعض اوقات نادانستہ طور پر ایسی بات یا ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کا انجام بہت سنگین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب مجھے دیکھتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ سب کی محبتوں کا مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کے حبیب خوش ہوں۔ اگر وہ زندگی کا کوئی بھی آپ کا شعبہ ہو، آپ محنت کریں، کوشش کریں۔ میری آخری بات یہی ہوتی ہے، آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی نہ گزاریں اور بہترین انداز سے آپ اپنی زندگی کے اعمال کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں۔ اور اگر کبھی آپ سے غلطی بھی ہو جائیں اور آپ کو اپنی غلطی کا ادراک ہو جائیں تو آپ جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں۔ اور ایک اور اہم بات بھی کہتا چلوں، اگر کوئی معافی مانگ لے اللہ سے تو یہ اس انسان اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم خود سے وہ جج نہ بنیں، کسی کو نہ پرکھیں، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے آگے بڑھیں، ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیں۔ ہمیشہ اپنی زبان اور عمل پر کنٹرول رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس بات کا احساس ہمیں ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ ایک مسلمان کو اکثر ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی یا معمولی سمجھے جانے والے باتیں بھی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے خوش ہوں، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے اور اللہ ہم سے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اسی بنیاد پر وہ انعام بھی دیتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ سزا بھی دیتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان اور عمل کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مجھے سننے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے آپ سب کا انتہائی شکریہ۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی باتیں یا اعمال بھی اللہ کی ناراضگی یا خوشنودی کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔